أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ وہ جامع آیت ہے جس کا کچھ تشریح کل کے درس میں بیان ہو چکا ہے. اس میں پہلی بات کہ تم صرف یہ نیکی سمجھتے ہو کہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. اصل کام تو ایمان ہے، اصل چیز تو ایمان ہے. اگر ایمان نہ ہو تو یہ سب بیکار ہے. اور پھر مومن بھی بتایا کہ ایمان اللہ کی ذات پر، آخرت کے دن پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء پر. اور میں نے کہا تھا کہ یہ آیت اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں اعتقادیات، عقیدے کا ذکر ہے، ایمانیات، ایمان کا ذکر ہے، اور اس میں عبادات کا بھی ذکر ہے، چاہے مالی ہو یا بدنی عبادت. معاملات کا بھی ذکر ہے جس کو معاشرت کہا جاتا ہے. ایفاء عہد، وعدے کو پورا کرنا. اس لیے میں نے کہا تھا یہ جامع آیت ہے جس میں سارے احکام ذکر کیے گئے. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. کل ذکر ہوا تھا کہ مال میں دونوں طرح کے، ایک محبوب مال خرچ کرنا اور ایک اللہ کی محبت میں خرچ کرنا. دونوں طرح کے طریقے جائز ہے. تمہارے مال میں جو تمہیں محبوب ہے وہ خرچ کرے، یا پھر کوئی بھی چیز خرچ کرے لیکن وہ اللہ کی محبت میں ہی خرچ کرے. علی حبہ میں ہم نے ہاں کی ضمیر کے بارے میں یہ دونوں اقوال ذکر کیے. اور پھر مصارف بھی بتایا، کیسے خرچ کریں گے، کہاں پر خرچ کریں گے. ذوی القربى، سب سے پہلے اقربا، جو آپ کے نزدیک ہے، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، اور ان میں کوئی غریب ہے تو سب سے پہلے ان کا حق ذکر ہے کہ ان کو دے دو. والیتامى، اور دوسرا یتیم، جو بلوغت سے پہلے اپنے باپ سے محروم ہو، اس کو یتیم کہا جاتا ہے. والمساکین، اور تیسرا مصرف بتایا کہ مسکین کو آپ اپنے مال میں سے صدقے کے طور پر
مسکین کو دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، والمساکین کے بعد وابن السبیل کہا، معنی مسافر۔ وابن السبیل کا معنی تو یہ بنتا ہے کہ راستے کی اولاد، وہ آدمی جو سفر میں ہو، وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ ایک آدمی اگر اپنے علاقے میں مالدار ہے لیکن سفر میں جا کر اپنے وطن اور اپنے مال سے دور ہے تو وہ مستحق بنتا ہے کہ وہ صدقہ لے لے اگر ان کے پاس مال ختم ہو۔ وابن السبیل والسائلین، اور اسی طرح وہ لوگ جو غربت اور مجبوری کی بنیاد پر مانگتے ہیں۔ سائل معذور ہو اور اپنی عذر کی بنیاد پر وہ بندوں کا بھی محتاج بن جاتے ہیں، وہ اگر اپنے عذر کی بنیاد پر کچھ مانگے تو اس کو دینا جائز ہے۔ وفی الرقاب، گردن چڑھانا رقاب کہتے ہیں، کسی غلام کو آزاد کرنا، کسی قیدی کو رہا کرنا جب کہ وہ بے گناہ ہو، تو اس میں آپ اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ معنی یہ کہ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اس میں صدقات واجبہ، وہ صدقات جو آپ کے اوپر واجب ہے اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ مصارف بتائے قرآن نے، یہ مصرف ہے۔ رشتہ داروں میں خرچ کرنا یہ مصرف ہے، یتیموں پر خرچ کرنا یہ مصرف ہے، مساکین غربا میں خرچ کرنا یہ مصرف ہے، وابن سبیل مسافر پہ خرچ کرنا یہ مصرف ہے۔ والسائلین، اور وہ لوگ جو کہ اپنی مجبوری اور معذوری کی بنیاد پر ان کے لیے سوال کرنا جائز ہو گیا ہو، اس پر بھی خرچ کرنا یہ بھی مصرف ہے۔ وفی الرقاب، کوئی کسی کا غلام، پہلے زمانے میں غلام ہوتا تھا اور اس کو پیسے دے کر آزاد کرنا یہ بھی مصرف ہے۔ یہاں تک تو ان صدقات کا ذکر ہے کہ اپنے مال میں سے آپ ادا کرتے ہیں۔ اوپر ذکر ہوا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، محبوب چیز ہے، اور یا اللہ کی محبت میں اگر خرچ کرنا ہے تو پھر یہ مصارف بھی اللہ نے بتا دے، انہی مصرفوں میں خرچ کرو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، مالی عبادت کے بعد جانی عبادت، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ نماز قائم کرنا محترم بشان عبادت ہے، نماز پڑھنے والے۔ وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے والے۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ قرآن نے بار بار ذکر کیا۔ جب بھی نماز کا ذکر وہاں زکوٰۃ کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر، نماز کا ذکر۔ زکوٰۃ مالی عبادت، نماز یہ جاری عبادت۔ والموفون بعہدہم، ایفاء عہد، وعدہ پورا کرنا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ معاملات اور معاشرت سے اس کا تعلق ہے اس آیت کا، اخلاق سے تعلق ہے۔ والموفون بعہدہم، وعدے کا پورا کرنا، معاہدہ پورا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو وعدے کا پابند نہیں وہ کامل مومن نہیں، اس کا ایمان ہی کامل نہیں جو وعدے کا پابند نہیں۔
تو گویا کہ وعدے کی پابندی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ کامل مومن بننا چاہتے ہو تو وعدہ کا ایفا، وعدہ پورا کرنا، یہ پھر آپ کے اوپر لازم ہے۔ کوئی بھی وعدہ ہو آپ نے کیا ہو، دنیاوی ہو دینی ہو، وعدہ پورا کرنا۔ وعدہ دنیا میں بھی ہوتے ہیں، دنیاوی کام میں، اور دینی کام میں بھی ہوتے ہیں۔ اذا عہدوا، جب تم نے خود ہی وعدہ کیا ہو، جب تم سے وعدہ لیا گیا ہو تو اس کو پورا کرنا۔ تو ایک وعدہ اللہ کا بھی ہے جو ہم سے لیا گیا ہے۔ الست بربکم قالوا بلا، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا جی بالکل آپ رب ہے۔ تو اب رب کا کیا ہے؟ حکم ماننا ہے۔ سب نے کہا ہم ہر حکم مانیں گے۔ تو یہ بھی ایفائے عہد ہے کہ ہم اللہ کا ہر حکم مانتے۔ اگر ہم اللہ کے احکام نہیں مانیں گے تو پھر یہاں پر وعدہ پورا نہیں ہوگا جو اللہ سے ہم نے کیا ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور ہر تکلیف، ہر مصیبت، اس پر صبر کرنا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اوپر ذکر ہوا کہ صرف قبلے کی طرف منہ کرنا ایمان نہیں ہے، ایمان یہ چیزیں ہیں جو کہ ذکر ہو رہے۔ تو والصابرین، اور صبر کرنے والے فی البأساء والضراء، ہر سختی اور تکلیف میں۔ بأس اس سختی کو کہتے جو انسان ظاہری طور پر اس سے متاثر ہو کر اور پریشان ہو جاتے، لیکن پھر صبر کرتے اس کو برداشت کرتے۔ والضراء وہ تکلیف جو جسمانی ہوتے انسان کو پہنچ جاتے۔ وحین البأس، اور جنگ کے وقت، جہاد کے وقت جو تکلیف پہنچتا ہے اس پر بھی صبر کر دیں۔ یہ مشکل مراحل ہے۔ صبر ہی اللہ کے ہاں ایک بہت بڑے اجر کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، یہ میں ان کا ساتھی ہوں جو صبر کرنے والے۔ صبر ہی مشکل عمل ہے۔ ہر انسان دوسرے کو صبر کے لیے تلقین کرتے کہ صبر کرو، لیکن جب مصیبت خود اپنے اوپر آتا ہے تو پھر صبر پتہ چلتا ہے کہ صبر کتنا مشکل ہے۔ اس لیے تو بڑے اجر کا وعدہ ہے اس پر۔ صبر ہی مشکل ہوتے، تو صبر کرنا۔ صبر یہ ہے کہ کوئی بھی تکلیف ہو تو آپ یہ سمجھے کہ تکلیف لانے والا بھی اللہ کی ذات ہے، تو ہٹانے والا بھی تو اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ بھی صبر ہے کہ اگر کوئی معاملہ پیش آئے اور آپ اپنا بدلہ لے سکتے تب بھی آپ نے اس پر صبر کیا کہ چلو اس کا بدلہ اللہ دے۔ اللہ بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ اور جب آدمی صبر نہیں کرتا پھر اللہ کہتے چلو خود ہی اپنا بدلہ لے لو۔ والصابرین فی البأساء والضراء، سختی اور تکلیف میں صبر کرنا۔ وحین الباس، اور جنگ کی حالت میں صبر کرنا۔ تو اللہ کہتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں۔ یہ اوپر کہا نا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف اس کو نیکی سمجھتے ہو کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت شروع کیا۔ اللہ کہتے ہیں سچے لوگ یہ ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں، مال خرچ کرتے اور پھر رشتہ داروں میں، مساکین میں، مسافروں میں، اور غلام اور قیدی کو آزاد کرنے میں مدد کرتے، نماز پڑھتے، زکوٰۃ ادا کرتے، ایفائے عہد وعدے پورا کرتے،
اور ہر تکلیف اور مصیبت پر صبر کرتے، جنگ کی حالت میں اگر کوئی تکلیف پہنچتے اس پر صبر کرتے، اولئک الذین صدقوا، انہوں نے ایمان کو سچ کر کے دیکھا، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں اور یہ مومن ہے۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ تعریف کرتے ہیں ایسے لوگ، یہ سچے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو سچ کر کے دکھایا، جنہوں نے ایفائے عہد سب چیزوں پر عمل کر کے اللہ کو راضی کیا۔ اولئک هم المتقون، اور دوسرا درجہ ان لوگوں کا، اگر کوئی متقی جو اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے ہاں بڑا مقام حاصل کرنے والا کوئی ہے تو یہی ہے، یہ متقی ہے۔ متقی معنی پرہیزگار، اور یہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے، انہوں نے اللہ کے ہاں بڑا مقام حاصل کیا، مصیبت پر صبر کیا تو بڑا مقام، اگر انہوں نے اپنے مال میں سے خرچ کیا تو بڑا مقام، کیونکہ بنیادی چیز ان کے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر، آخرت پر ایمان۔ یہ سب چیزیں تب ہے جب کہ ایمان ہو، بنیادی چیز تو ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں تو قرآن کہتے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہر عمل بیکار ہے، چاہے کتنا ہی آدمی سخی ہو، صدقات اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کرے، لیکن ایمان نہ ہو تو بیکار ہے۔ یا ایھا الذین کتب علیکم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى ابواب البر، یہاں سے ابواب البر شروع ہوتے ہیں، نیکی کے وہ کام، اس میں ایمان والوں کے لیے جو پہلا حکم قصاص ہے، قصاص اس کا ذکر ہے، قصاص فی القتلى، قتل میں قصاص، اور یہ قتل عمد میں ہے، جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا تو اس میں قصاص۔ قتل کے 3 اقسام ہیں، اگر کسی کو قتل کیا گیا 3 اقسام ہیں، جان بوجھ کر نشانہ بنایا، اس کو قتل عمد کہتے ہیں، اور جان بوجھ کر نہیں بلکہ خطاً لگ گیا، اس کو قتل خطا کہتے ہیں، آدمی سمجھے کہ یہ شکار ہے اور آگے وہ انسان کو مارا، آدمی کسی موزر جانور کو مار رہا تھا اور آگے کسی انسان کو گولی لگ گئی، یا اسی طرح گاڑی چلاتے ہوئے لوگ ایکسیڈنٹ سے مر جاتے، اس کے مارنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ اس کو مار دے، وہ سامنے آ جاتے مر جاتے، اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ اور تیسرا وہ ہے جو کہ عمد کے ساتھ بھی ہے اور خطا کے ساتھ بھی ہے، شبیہ بالخطا، اور اسی طرح اس کی مشابہت یا تو خطا کے ساتھ ہو یا عمد کے ساتھ، اسی طرح کا بھی صورت بنتا ہے۔ تو قتل کے ان اقسام میں جو قتل عمد ہے، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، اس میں دیت نہیں ہے، اس میں اسی بندے کو ہی قصاصاً قتل کیا جائے گا، اگر وارث اس کو معاف نہ کر دے تو پھر قتل ہوگا، قصاصاً یہ آدمی قتل کیا جائے گا۔ لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل ہوا اور اس کے 5 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بچہ کہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، 8 بچوں میں سے ایک بچے نے کہا میں نے معاف کر دیا، 7 بچے ہیں کہ نہیں ہم معاف نہیں کرتے، تو یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ پھر قصاصاً اس کو قتل نہیں کیا جاتا، ایک کے معافی سے بندہ قصاص سے تو گیا، لیکن جس آدمی نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ یہ قصاص
یہ آدھے میں تو نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ میرے حصے کا جو حصہ میرا اس کے بدن میں پہنچتے اتنا ہی اس کو مار دو، باقی زندہ رکھو، یہ تو ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ قصاص تقسیم نہیں ہوتا کہ ایک حصے کا معاف ہو گیا باقی حصے کا بدلہ لے لے۔ جس نے معافی کی وہ چاہے ادنا درجے کا ہو ان کا وارث، بندہ تو معاف ہو جائے گا، پھر قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن جو باقی ورثہ ہے اس کو دیت دیا جائے گا۔ یہ ایک جو کہ اپنے قصاص میں معافی کا سبب بنا، اس نے تو معاف کر دیا لیکن دیت ادا کیا جائے گا۔ اب دیت کیا ہے؟ ایک انسان کا دیت بھی کوئی معمولی نہیں، 100 اونٹ دیت ہے یا پھر 100 اونٹ کی قیمت دیت ہے، اور یا پھر 10,000 درہم یہ دیت ہے، اور یا پھر 1,000 اس زمانے کے دینار جو سونے کے اور چاندی کے ہوتے تھے، اس میں سے 2,916 تولے سونا بنتا ہے، 2,916 تولے چاندی یہ بنتا ہے اس کی دیت۔ 2,916 تولے چاندی کا یہ دیت بنتا ہے انہی درہم اور دینار سے۔ تو یہ دیت ہے، اتنا دیت دے کر پھر جو ہے وہ یہ خطا میں ہے، قتل خطا میں۔ میں نے آپ کو کہا کہ اگر قتل عمد میں کسی ایک نے وارث نے معاف کر دیا تو پھر باقی کو دیت دو۔ قتل خطا میں یہ دیت ہے، خطاً کسی نے کسی کو قتل کے جیسے ایکسیڈنٹ میں مر جاتے یا نشانہ غلط ہو گیا اس سے مر گیا تو اس میں یہ دیت ہے، اور یہ دیت ورثہ میں برابر پھر تقسیم ہوگی آگے، جیسے وراثت تقسیم ہوتے ہیں ایسے دیت تقسیم ہوتے ہیں۔ اب دیت 100 اونٹ ہے یا 100 اونٹ کی قیمت ہے اور ورثہ 5 ہے 8 ہے 10 ہے تو جتنے ورثہ ہے اس میں تقسیم ہوگا۔ یہ دیت بھی اسی طرح تقسیم ہوگا جیسے مال تقسیم ہوتے ہیں وراثت کا، ایسے دیت تقسیم ہوگا۔ پھر آگے ایک ایک کو یہ دیت نہیں دینا پڑے گا کہ اگر 2 بیٹے ہیں تو 100 اونٹ ایک کو 100 اونٹ دوسرے کو، یہ نہیں، یہ 100 اونٹ ہی دیت ہے آدمی کا، اور یا اس کی قیمت دیت ہے تو پھر یہ برابر تقسیم ہوگا، چاہے وہ 5 ہے 4 ہے 3 ہے 2 ہے، سب میں برابر تقسیم ہوگا۔ یا پھر 2,916 تولے چاندی یہ جو ہے اس میں برابر تقسیم ہوگا، اور یا پھر 10,000 درہم 1,000 دینار کا حساب لگا کر اسی کو جو ہے تقسیم کیا جائے گا۔ تو قتل خطا میں دیت ہے اور قتل عمد میں قصاص ہے، اس میں بندے کو ہی قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمد کے اندر جان بوجھ کر جب آدمی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے وہ قتل کی صورت میں نہیں ہوتا، مثلا کسی کا آنکھ ضائع کیا، کسی کا کان نکالا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، تو وہ یہ مسئلہ ہے کہ جتنا نقصان پہنچائے اتنا ہی اس سے بدلہ لیا جائے گا، اتنے حد تک اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ ہاتھ توڑ دیا تو اس کا بھی ہاتھ توڑ دو، ناک توڑ دیا تو اس کی بھی ناک توڑ دو، اور یہ سزا قاضی دے گا، قاضی، اور انصاف کے ساتھ دے گا کہ اس میں کوئی ذرا بر زیادتی نہ ہو اس کے ساتھ۔ آنکھ پھوڑ دیا تو آنکھ پھوڑنے میں بھی جو ہے زیادتی نہ ہو، اور صرف بینائی چلی گئی تو پھر ان کے پاس کوئی ایسا آلہ ہونا چاہیے جس سے صرف اس کے آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے، یعنی اس میں کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، اگر ظلم کیا تو قیامت کے دن اسی کا بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، ایمان والو تمہارے لیے قصاص فرض ہے، یعنی قصاص یہ ماننا
اور اگر قصاص کی نوبت آئی تو یہ فرض ہے بدلہ لیا جائے. لیکن اگر کوئی اس کو معاف کر دیتے، سارے وارث مل کر معاف کرتے کہ ہم نے معاف کر دیا قاتل کو، تو پھر معاف ہے، وارث کے اوپر ہے، یہ ان کا حق ہے. فی القتل الحر بالحر، آزاد آدمی کے بدلے آزاد قتل ہوگا. والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام قتل ہوگا. والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت قتل کی جائے گی. اب یہاں سے لوگ جو ہے غلط مفہوم مراد لیتے ہیں. قرآن کی آیت میں تو یہ ذکر ہے، لیکن یہ آیت کسی خاص موقع پر نازل ہوا، اور موقع وہ تھا کہ دو بڑے قبائل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے کے بعد دونوں مسلمان ہو گئے، دونوں قبیلے والے مسلمان، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے بہت سارے لوگ قتل کیے تھے. ان میں سے ایک قبیلہ وہ مالدار قبیلہ تھا، اشراف سمجھے جاتے تھے. ایک قبیلہ تھوڑا کمزور تھا. اب جب دونوں ایمان لائے تو پھر ایک دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اسلام میں تو قصاص ہے، قتل ہے، قتل اور قصاص بدلہ ہے. تو رسول اللہ کے پاس آئے کہ ہمیں ہمارا بدلہ دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدلہ تو برابری پر ہے. اب انہوں نے کہا کہ نہیں، جو مالدار قبیلہ تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا جو آدمی انہوں نے قتل کیا، اگر آزاد آدمی قتل کیا تو ان کے دو بندے قتل کیے جائے. اگر ہمارا کوئی غلام مرا ہے تو ان کے آزاد کو مار دیا جائے. اگر ہماری کوئی عورت قتل ہوئی تو اس کے مرد کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ ہم ان سے زیادہ مالدار ہیں اور زیادہ شریف ہیں. اور ان کا کوئی غلام قتل ہوا ہے تو ہمارا آدمی اس میں آزاد قتل نہیں ہوگا، صرف غلام ہی قتل ہوگا. اور اگر اسی طرح ان کا کوئی عورت قتل ہوا ہے تو ہمارا کوئی مرد اس کے مقابلے میں قتل، اگر قاتل مرد ہے تو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ انہوں نے جب شرائط پیش کیے تو قرآن کی یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی، الحر بالحر والعبد بالعبد. آزاد مارا ہے تو آزاد ہی مار دیا جائے گا، اس کے بدلے غلام نہیں قتل ہوگا. کیونکہ وہ کہہ رہے کہ ہم نے ان کے آزاد آدمی کو قتل کیا تو ہمارا صرف غلام ہی مار دو، آزاد کوئی نہیں مرے گا. تو قرآن نے کہا نہیں، آزاد کے بدلے آزاد ہی قتل ہو. یہ اس موقع پر نازل ہوا اس لیے یہ حکم ہے. اب یہ معنی نہیں ہے اس کا کہ اگر کوئی مرد قاتل ہے عورت کا تو مرد کو قتل نہیں کیا جائے، بلکہ عورت کے مقابلے میں عورت کو ہی قتل. قرآن کا تو یہ ہے، یہ آیت میں تو یہی ہے کہ عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے، اور مرد کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے، آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے، غلام کے بدلے غلام کو. آیت میں تو یہی کہا گیا. تو یہ تو اسی مناسبت سے آیا تھا. تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ایک آزاد آدمی اگر غلام کو قتل کرے تو آزاد کو معاف کر دو کیونکہ یہ آزاد ہے. نہیں، اگر آزاد نے غلام کو قتل کیا، غلام کے مقابلے میں بھی آزاد کو قتل کرو. قتل تو قتل ہے، یہ قصاص ہے. اگر ایک مرد نے عورت کو قتل کیا تو مرد کو بھی قتل کرو. اس کے مقابلے میں کسی عورت کو نہیں ڈھونڈو کہ مرد کو معاف کر دو اور پھر کسی عورت کو قتل کرو. اسی قاتل کو جو مرد ہے اور اس نے عورت کو قتل کیا، اس مرد کو قتل کر دو. عورت نے مرد کو قتل کیا ہے تو عورت کو ہی قتل کر دو اس کے مقابلے میں، کیونکہ عورت ہی قاتل ہے تو مرد کے مقابلے میں یہاں پر عورت آئے گی. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت. فمن عفی لہ من اخیہ، اگر بھائی کی طرف سے معافی مل گئی، مانا کہ جو وارث ہے انہوں نے معاف کر دیا کہ ہم بدلہ نہیں لیتے. شیء فاتباع بالمعروف، تو پھر دستور کے مطابق عمل کیا جائے گا. پھر دستور کیا ہے کہ وہ اگر دو بھائی ہے، ایک نے معاف کر دیا تو ایک بھائی کو دیت دو، اس کو دیت دیا جائے گا. ایک نے معاف کر دیا، لیکن اس میں بھی علماء کہتے جو جس نے معاف کر دیا اس کو بھی اس کے دیت میں، کیونکہ دیت وراثت میں پھر تقسیم ہوگا تو پھر اس کا بھی حصہ ہے. جو بھائی جس نے معاف کر دیا اس کا بھی حصہ ہے، دیت بھی برابر تقسیم ہوگی. معافی ایک کی وجہ سے ملی، لیکن معافی سے صرف قتل، اس کا وہ قتل کی سزا ختم.
8 بھائیوں میں ایک نے معاف کر دیا تو بس اس کو پھر قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ وَآدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اب احسان کا بدلہ احسان یہ ہے کہ اس کو دیت دیا جائے، ورنہ قتل عمد میں دیت نہیں ہے۔ جان بوجھ کر کسی نے قتل کیا تو اس میں تو قصاص ہے، لیکن آگے سے انہوں نے احسان کیا کہ اس کو معاف کر دیا، تو پھر ان کی طرف سے بھی احسان ہونا چاہیے کہ اس کو دیت دے۔ یہ قرآن کہتے ہیں کہ ادا الیہ بمعروف، ایک دستور کے مطابق دے دو، اور دستور یہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دو، کہ انہوں نے احسان کیا، اس سے بدلہ نہیں لیا، اس کو معاف کر دیا، تو تم بھی ان کو دیت دے کر ختم کر دو۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آسانی ہے، تخفیف ہے معنی آسانی اللہ کی طرف سے، ورحمہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے۔ اور یہ مہربانی کیوں ہے کہ اگر قصاصاً کوئی قتل بھی ہو جائے تو دوسرا آدمی پھر کسی کو قتل کرتے ہوئے سوچے گا کہ یہ قتل تو بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اس کے بدلے پھر میں بھی قتل ہوں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے کہ اس سے معاشرہ پاک ہو جائے گا، اسی طرح خرابی سے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد اگر کسی نے ظلم کیا، معنی دیت لے کر اور پھر جو ہے اس نے آگے کسی کو نقصان پہنچایا، قتل کیا، اس کے بعد اگر کسی نے ظلم کیا، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے اللہ کے ہاں بھی پھر دردناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے اس قانون میں جو اللہ پاک نے ان کے لیے ایک صورت اللہ نے پیش کی ہے، یہ پھر اسی کا منکر ہوگا اور پھر اس پر عمل نہیں کرے گا، تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔